اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو نا، ہمیں دعا مانگنی ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، پتہ چلے گا۔ ہمیں اصل میں مانگنا نہیں آتا، اللہ تو دیتا ہے، وہ تو اپنے بندے کو جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا، قسمیں کھائیں سورت 3 میں 4، تو اس بندے کو وہ کیسے اکیلا چھوڑے گا؟ تو مانگنا نہیں ہمیں اصل میں آتا۔ تو سورت آل عمران میں بھی ہے، سورت مریم میں بھی ہے، یہ 2 جگہوں کا تو پک ہے، باقی کہیں شاید قرآن پاک میں اور بھی ہو۔ تو جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی کہ میری جو اولاد بھی ہوگی وہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں گی، تو جب بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر تھوڑی پریشان ہوئی، بہرحال منت مانی تھی تو اللہ کے راستے میں دینی پڑی۔ تو زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، وہ قرآن کے نام نکلا ان کی دیکھ بھال کرنے کا۔ انہوں نے ایک حجرے میں اس کو چھوڑ دیا، تو وہاں جاتے تھے اکثر، ظاہری بات ہے ان کے لیے کھانا مانا یہ وہ۔ تو ایک دن جب وہاں گئے دیکھا تو وہاں فروٹ پڑا ہوا تھا بے موسمہ، یعنی آم کا موسم نہیں ہے تو آم پڑے ہوئے تھے، انگور کا موسم نہیں ہے انگور، یعنی فروٹ بے موسمہ دیکھ کے پوچھا ہے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اللہ نے دیا ہے، میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر جو ہے نا زکریا علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا فٹ کہ یہاں اگر بے موسمہ پھل مل سکتا ہے نا تو میں بھی اللہ سے مانگوں۔ تو پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا 2 نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے آگے جو ہے نا اپنی جتنی کمزوریاں تھیں، جو خامیاں تھیں وہ بیان کی۔ کہا یا اللہ بوڑھا ہو گیا، بالکل ضعیف تھے، میرے ہڈیوں میں میخ نہیں رہی، یعنی گودا نہیں رہا، چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں، تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی 5 ہے تو وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے، ظاہری بات ہے بہت عمر ہو گئی ہے اس کی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر تو چاہے نا تو جو میں مانگنا چاہتا ہوں وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تجھے قدرت حاصل ہے ہر کام کرنے کی۔ کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو ایک نیک اور صالح بیٹا دے دے جو تیرا نام لینے والا ہو۔ تو ہم ڈائریکٹ ہی اللہ سے مانگا یا اللہ اتنے پیسے دے دے، یا اللہ فلاں کر دے فلاں کر دے۔ تو انہوں نے پہلے اللہ کے، حالانکہ پیغمبر تھے تو اپنی خامیاں گنوائیں اللہ کو کہ یا اللہ میرے اندر تو یہ معاملات بھی ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر تو چاہے گا نا تو پھر بھی مجھے تو میری مراد پوری کر دے گا۔ دیکھو کیسا طریقہ ہے پیغمبر کا دعا مانگنے کا۔ اور ہم چونکہ قرآن کے نزدیک نہیں جاتے نا، پڑھتے نہیں اس کو سمجھتے نہیں، اگر پڑھ بھی لیں تو صرف سیدھی سیدھی عربی پڑھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر جو ہے نا نام بھی رکھ دیا، کہا کہ بیا یا کہ جب میں نے تجھے یا عطا کیا۔ تو پھر زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ بیوی تو 5 ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہیں؟ تو اللہ نے کہا 3 دن زبانیں بند رہیں گی اور میرا ذکر کرتے رہنا تو پتہ چل جائے گا تمہیں۔ تو اللہ نے بیٹا دیا۔ بات تو یہ ہے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لچھن ہی نہیں ہے اس طرح کے۔
ورنہ بندہ اللہ سے دعا مانگے اور اللہ پوری نہ کرے تو پھر ہم جو ہے نا بہت جلد باز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی تو 40 سال بعد وہ پوری ہوئی تھی، تو ہم کہتے ہیں شام کو سارا کچھ آج ہی ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے نزدیک جائیں، اسے پڑھیں، سمجھیں۔ عورتوں میں بہت سی عالمہ ہیں، عورتیں ان سے سیکھیں۔ اگر مرد جو ہے نا وہ مسجد سے کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھتا ہے، وہاں سیکھ کر آتا ہے، وہ گھر آ کے وہ ساری بات اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنی اولاد کو بتائے، تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ صرف ہمیں جو ہے نا وہ مانگنے کا طریقہ اللہ سے آنا چاہیے، ہمارے وہ کردار ہونے چاہیے۔ ہم حرام کھائیں، میرا کپڑا حرام کا ہو، میرا کھانا حرام کا، میرا دیکھنا، میرا سننا، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ کبھی نہیں۔ پھر تو جو اللہ کے بندے ان کے اگر کچھ دعائیں وہ رہ جاتی ہیں نا، اگر وہ یہاں اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو ان کا صلہ پھر روز محشر والے دن ان کو ملے گا، تو پھر وہاں وہ کہیں گے کاش کہ ہماری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری آج ہوتی۔ اللہ نے بہت سے صلے رکھے ہیں آخرت کے لیے، تو اس لیے قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں ہر حال میں۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہر بیماری کا علاج ہے قرآن میں، تو ہم اصل میں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہمارا معاملہ بھی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ تو چلو بات لمبی ہو گئی ہے، تو چونکہ لوگ جو ہے نا آج کل اللہ کی بات سننے کے لیے اتنے تیار نہیں ہوتے۔ یہ میں دیکھتا ہوں میری ویڈیو جو ہے نا وہ بہت تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی گانا وانا میں لگاؤں نا آج یا کس طرح کا گند مند ڈالوں تو شام کو ملین کے حساب سے ویور آئیں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ دولت اللہ دنیا میں نہ بھی دے گا نا، یہ گزر جانی ہے، تو آخرت جو ہے نا وہ معاملہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس لیے جو بندہ میری بات یہ سنیں وہ پلیز اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ تو اگر میرے کچھ کہنے میں غلطی کوتاہی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہوں گا، آپ لوگوں سے بھی اور اپنے اللہ سے بھی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔